میں کتاب کے موٹے موٹے ورق پلٹ رہا تھا، 1000 سال پرانی عربی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنی ناکامی پر خود ہی مسکرا رہا تھا۔ اچانک ایک ورق کے بیچوں بیچ بڑا سا بالکل گول سوراخ نظر آیا۔ صفحے کے وسط میں سوراخ کا کیا کام، اور سوراخ بھی اتنا پرانا کہ کاتب لکھتے لکھتے جب اس جگہ پہنچا تو اس بڑے سے سوراخ کو پھلانگ کر نکل گیا اور آگے لکھنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا اس جگہ ہرن کی ناف تھی۔ سن 412 ہجری میں امام مالک کی یہ فقہ ہرن کی کھال پر لکھی گئی تھی اور پنجاب یونیورسٹی کے کتب خانے میں یہی سب سے قدیم کتاب تھی۔ کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے، جس نے لاہور نہیں دیکھا گویا پیدا ہی نہیں ہوا، اور میں بڑے ادب سے اس میں یہ اضافہ کر دوں کہ جس نے لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کا کتب خانہ نہیں دیکھا گویا ان پڑھ رہا۔ لاہور کی اور علم و حکمت کی باتیں اگر ساتھ ساتھ چلیں تو شاید ہی کبھی ختم ہوں۔ کیسا گہوارہ رہا ہے تعلیم اور دانش کا، اور کیسی آماج گاہ بنا ہے ادب کی اور شعر و شاعری کی۔ ابھی کچھ روز ہوئے ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی اپنے زمانے کے لاہور کی اور اس وقت کے اہل علم اور اہل ادب کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کی زبان پر اتنے بہت سے نام آئے کہ تسبیح چھوٹی پڑ گئی۔ دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی ہے ستمبر 1939 میں۔ اس سے پہلے جو 7-8 سال کا عرصہ گزرا ہے وہ علم و ادب کی ترقی کے اعتبار سے لاہور کا سب سے روشن اور زرخیز اور بھرپور دور تھا۔ پھر وہ دور نہیں آیا دوبارہ۔ لاہور کے اورینٹل کالج میں ڈاکٹر شیخ محمد اقبال، پروفیسر شیخ محمد شفیع، حافظ محمود شیرانی، اختر شیرانی کے والد، گورنمنٹ کالج میں بخاری پطرس، اور پھر اقبال خود، اور اس کے علاوہ مولانا ظفر علی خان، ہندو میں لاجپت رائے، اور پھر ہندو شعراء کی تعداد اتنی زیادہ تھی تو لوک چند محروم، میلا رام وفا، وتستہ پرشاد فدا، نانک چند ناز، اور ادے سنگھ شائق، کرپال سنگھ بیدار، سوہن لال ساہر، بے شمار ہندو شعراء تھے۔ اردو لکھنے والے میں کرشن چندر وغیرہ نئے پیدا ہو رہے تھے، اپندر ناتھ اشک اور نریندر ناتھ سیٹھ وغیرہ، کنہیا لال کپور، یہ سب اردو لکھتے تھے۔ سیاست کی اور بات ہے، لیکن اس وقت نہ ہندی کا چرچا تھا، نہ بنگالی، نہ گرمکھی کا، نہ پنجابی کا چرچا تھا، اردو چلتی تھی۔ ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی۔ ایسے لوگوں کے شہر میں علم خوب پھلا پھولا، کتب خانوں کی الماریاں دیکھتے دیکھتے بھرنے لگیں، اور حقیقت یہ ہے کہ لائبریریاں ابل پڑیں۔ اس وقت لاہور میں 3 بڑے کتب خانے ہیں۔ پنجاب پبلک لائبریری، جسے قائم ہوئے اب 100 برس ہونے ہی والے ہیں، پنجاب یونیورسٹی لائبریری سن 82 میں جس کی عمر کے 100 سال پورے ہوئے، اور سردار دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری، جو امرتسر کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک باشندے کی ایسی شاندار یادگار ہے کہ جس سے اس کا نام بھی زندہ ہے اور علم کو پھیلانے کی اس کی تمنا بھی۔ اور اب ایک چوتھا مینار بلند ہو رہا ہے، لاہور کے باغ جناح میں قائد اعظم لائبریری قائم ہو رہی ہے۔ یہ جدید کتب خانہ ہوگا جو نئے دور کے نئے تقاضے پورے کرے گا۔ مگر اب ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اہل نظر نئے کتب خانے تعمیر کر رہے ہیں، یقیناً بڑی اچھی علامت ہے، لیکن کیا موجودہ کتب خانوں کو ڈھہتی ہوئی عمارتوں، اندھیرے کمروں، سیلے ہوئے تہخانوں سے نکالا جانا زیادہ ضروری نہیں ہے؟ ایک صدی تک تاریکی میں ڈوبی ہوئی کتابوں کو جدید برقی روشنی دکھانا اور موسم کے اثرات سے محفوظ ایئر کنڈیشن کمروں میں محفوظ کرنا زیادہ اہم نہیں ہے؟ پنجاب پبلک لائبریری کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے ایک چھوٹے سے پاکٹ کیلکولیٹر کی ضرورت تھی۔ پورے 2 سال تک خط و کتابت کی گئی، تب کہیں سن 81 کے آخر میں ایک جیبی سائز کیلکولیٹر نصیب ہوا۔ اب اسی پر حساب لگایا جائے تو پتہ چلے گا کہ اسے حاصل کرنے کی کوشش میں کام کے جتنے گھنٹے صرف ہوئے، صرف اتنے گھنٹوں کی اجرت میں ایک گاڑی بھر کر کیلکولیٹر فراہم کیے جا سکتے تھے۔ پنجاب پبلک لائبریری کا قصہ یہ ہے کہ 19ویں صدی کے آخری 20-25 برسوں میں انگریزوں نے بر صغیر کے 2 بازوؤں میں
ایک ایک عظیم الشان کتب خانہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ایک کتب خانہ کلکتے میں قائم ہوا جو امپیریل لائبریری کہلایا، اور دوسرا کتب خانہ لاہور میں شاہ جہاں کے گورنر وزیر علی خان کی تعمیر کی ہوئی نہایت دیدہ زیب بارہ دری میں قائم ہوا۔ کلکتے کی لائبریری اب ہندوستان کی قومی لائبریری ہے، اور ملک میں چھپنے والی ہر کتاب کی ایک جلد وہاں پہنچانا لازمی ہے۔ اس کے برعکس لاہور کی بارہ دری پر تاریکی، سیلن، مچھروں اور چمگادڑوں کا تسلط ہو گیا، چنانچہ کتب خانے کو اس میں سے نکال کر بہتر عمارتوں میں بسا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ سن 81 میں کسی کو خیال آیا کہ کتابوں کو شمار کیا جائے۔ رجسٹر میں 2.25 لاکھ کتابوں کا اندراج تھا، مگر الماریوں میں رکھی ہوئی کتابیں گنی گئیں تو وہ 74,000 کم تھیں۔ وقت کے ہاتھوں اردو کی 15,000 اور انگریزی کی 11,000 کتابیں ضائع ہو چکی تھیں۔ تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے ہنگاموں کے دوران جو خزانہ ہاتھ سے جاتا رہا، اس پر تو اب صبر کر لینا ہی بہتر ہوگا، لیکن مثال کے طور پر ممتاز حسین صاحب نے اپنی بیٹی رفت سلطانہ کی یاد میں ٹرسٹ قائم کر کے لائبریری کو 8,000 سے بھی زیادہ کتابیں دی تھیں، ان میں سے تقریباً 600 لاپتہ ہیں۔ لوگ اول تو مطالعے کے لیے آتے ہی نہیں، آتے ہیں اور کتابیں گھر لے جاتے ہیں تو پھر انہیں واپس نہیں لوٹاتے۔ صرف 10 برسوں میں 2,500 کتابیں یوں جاتی رہیں۔ ایک بہت مشہور صحافی اور ادیب ہٹلر کی سوانح اپنے گھر لے گئے جو 2 جلدوں میں تھی۔ انہوں نے پہلی جلد پورے 10 سال بعد لوٹائی، اور دوسری سے وہ بالکل ہی انکاری ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود پنجاب پبلک لائبریری کی فہرستوں پر نگاہ دوڑائی جائے تو انگریزی، اردو، عربی اور فارسی کی بے مثال مطبوعہ کتابیں موجود ہیں۔ صرف اسلامیات کے موضوع پر وہاں 6,000 کتابیں جمع ہیں۔ مشرق علوم کی جن کتابوں کا فہرست میں اندراج نہیں، ان کی تعداد 4,000 سے زیادہ ہے۔ پھر کتب خانے کا وہ شعبہ جو بیت القرآن کہلاتا ہے، اس میں قرآن اور تفسیر کے تقریباً 3,000 ایسے نسخے جمع ہیں کہ جو دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ اس کے علاوہ وہاں سنسکرت، گرمکھی اور ہندی کتابوں کا کافی بڑا ذخیرہ ہے۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی تقریباً 1,800 کتابیں ہیں، جن میں اردو، فارسی اور عربی کے علاوہ پنجابی، ہندی، کشمیری، ترکی، پشتو، سنسکرت اور گرمکھی کے مخطوطے بھی شامل ہیں۔ پنجاب پبلک لائبریری چونکہ قدیم ہے، اس لیے اس میں پرانے اخباروں کا بہت اچھا ذخیرہ ہے، مگر ان پر بھی بڑا سانحہ گزرا ہے۔ مثلا اخبار زمیندار میں نے بہت ڈھونڈا، کہیں نظر نہ آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی موجود تھا اور بڑی آن بان سے تھا۔ ایک اور دولت جو اس خزانے میں موجود ہے وہ لاہور کے تاریخی اخبار پیسہ اخبار کی فائلیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ کبھی یہاں پیسہ اخبار کا ایک ایک شمارہ محفوظ تھا، اب پورے برس کی فائلیں لاپتہ ہیں۔ لاہور کے اس کتب خانے کی بنیادیں بہت شاندار ہیں۔ انہی بنیادوں پر ویسی ہی شاندار عمارت کھڑی کر لی جاتی تو باغ جناح میں نئے کتب خانے کے قیام سے کہیں بڑا کارنامہ ہوتا۔ ہاں، تو بات شروع ہوئی تھی پنجاب یونیورسٹی لائبریری سے، جہاں اس وقت 3 لاکھ کتابیں ہیں۔ انگریزی کو چھوڑ کر دوسری زبانوں میں وہاں 80,000 چھپی ہوئی کتابیں ہیں، اور ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کا حال یہ ہے کہ عربی، فارسی، اردو، پنجابی، پشتو وغیرہ کی 10,000 اور دیوناگری رسم الخط میں وہاں 8,000 مخطوطے ہیں۔ کئی کتابیں تاڑ کے پتوں پر لکھی گئی ہیں، اور ہرن کی کھال پر لکھی ہوئی 412 ہجری کی فقہ امام مالک کا احوال تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ یہ کتب خانہ یقیناً خوش نصیب ہے کہ اس کے لیے یونیورسٹی کے نئے کیمپس میں بالکل نئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ لاہور کا تیسرا بڑا کتب خانہ وہ ہے جس کے بڑے دروازے میں داخل ہوتے ہی آج بھی سب سے پہلے ایک خوش شکل، وجیح اور شاندار شخص کے سنگ مرمر کے مجسمے سے ملاقات ہوتی ہے، جو یوں تو بالکل صحیح سلامت ہے، صرف آنکھوں کی پتلیاں غائب ہیں۔ یہ سردار دیال سنگھ ہیں، جن کی بڑی تمنا تھی کہ لاہور میں ایک شاندار کالج اور ایک کتب خانہ قائم کریں۔ یہ بھی شاید نیک نیتی کا صلہ ہے کہ تاریخ کے دھاروں کے رخ بدلے گئے، مگر دیال سنگھ کا کالج اور کتب خانہ بھی زندہ ہے، اور خود ان کا نام بھی۔ اس وقت کی شاندار سڑک نسبت روڈ پر یہ کتب خانہ سردار صاحب کی وفات کے پورے 30 سال بعد قائم ہوا تھا، مگر بر صغیر تقسیم ہوا تو اس کے تمام ٹرسٹی جو غیر مسلم تھے اسے بند کر کے ہندوستان چلے گئے، اور یہ شاندار کتب خانہ پورے 15 سال بند پڑا رہا۔
بلکہ اس دوران ہندوستان سے آئے ہوئے بے گھر پناہ گزینوں نے اس میں رہائش اختیار کر لی، اور اب تصور کیا جا سکتا ہے کہ کتب خانے کے اندر روزانہ 2 وقت چولہا جلانے کے لیے ایندھن کہاں سے آتا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ 15 سال بعد جب دیال سنگھ لائبریری دوبارہ کھولی گئی تو اس کی کتابیں الماریوں میں کم اور فرش پر زیادہ تھیں، اور ان کا بڑا حصہ ضائع ہو چکا تھا۔ مگر اب خوش قسمتی سے یہ کتب خانہ مرکزی حکومت کی مذہبی اور اقلیتی امور کی وزارت کی نگرانی میں ہے، چنانچہ کتب خانے میں زندگی کی نئی لہر دوڑی ہے۔ یہاں مطالعے کے لیے آنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، پھر کسی کو خیال آیا تو اسکولوں اور کالجوں کی درسی کتابوں کا بہت بڑا شعبہ کھول دیا گیا، چنانچہ اب یہ کتب خانہ طالب علموں سے بھرا رہتا ہے۔ دیال سنگھ لائبریری میں کتابوں کی تعداد 40,000 سے بڑھ کر اب 1.25 ہو گئی ہے، اور 1,000 کے قریب قلمی نسخے ہیں جن کی تفصیلی فہرست 4 جلدوں میں چھاپی گئی ہے۔ دیال سنگھ لائبریری پرانی اور نایاب کتابیں دوبارہ چھاپ رہی ہے، چنانچہ حیدرآباد کے مشہور جریدے اسلامک کلچر کے قدیم شماروں کی نئی اشاعت شروع ہو گئی ہے، جو 30 جلدوں میں پھیلا ہوا اسلامی ثقافت پر پورا انسائکلوپیڈیا ہوگا۔ لائبریری میں شعبہ تحقیق موجود ہے جو اسلامی موضوعات پر تحقیق کر رہا ہے، اور اس نے اسلام کا قانون شہادت کے عنوان سے نئی کتاب شائع کی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں لائبریری کے فن کی تربیت شروع کی گئی ہے، جس میں انڈر گریجویٹ نوجوان 6 ماہ کا کورس مکمل کر کے سرٹیفکیٹ پاتے ہیں۔ اس قسم کے اب تک 16 سے زیادہ کورس ہو چکے ہیں۔ کتب خانے کی شان یہی ہے کہ وہ زندہ ہو، جیتا جاگتا ہو، متحرک ہو اور فعال ہو۔ وہ کسی نکڑ پر بنی ہوئی عمارت نہ ہو کہ صرف ضرورت مند چل کر وہاں آئیں، بلکہ وہ خود چل کر جائے اور تاریک ذہنوں میں علم کی لو اونچی کرے، اور شکر ہے کہ لاہور میں یہ روایت جاگ اٹھی ہے۔